کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کم پیسہ ہونے کے باوجود بھی سکون ہوتا ہے اور کچھ لوگ کروڑوں کما کر بھی بے سکون رہتے ہیں؟ آخر فرق کہاں ہے؟ فرق ہے حلال اور حرام میں، فرق ہے برکت اور صرف پیسہ کمانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 2024 میں قرآن پاک کی روشنی میں فائنینشیل فریڈم کیسے حاصل کی جائے، ایسی آزادی جو صرف جیب نہیں بلکہ دل کو بھی مطمئن کرے اور سکون دلا دے۔ سب سے پہلے ایک حقیقت سمجھ لیتے ہیں، رزق آپ کی نوکری نہیں دیتی، رزق آپ کا بزنس آپ کو نہیں دیتا، رزق آپ کا کلائنٹ آپ کو نہیں دے سکتا، رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور یہ بات قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ جب یہ بات اور یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو انسان حرام کی طرف نہیں بھاگتا، وہ جانتا ہے کہ جو میرا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا، اور جو میرا نہیں ہے وہ چاہے چالاکی سے لے لوں، دھوکے سے لے لوں، پھر بھی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ معزز دوستو، 2024 میں آپ لوگوں کے لیے کمانے کے بے شمار راستے موجود ہیں۔ آپ لوگ آن لائن بزنس شروع کر سکتے ہیں، آپ لوگ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ AI سیکھ کر اس کے ذریعے کما سکتے ہیں اور بہت سے لوگ کما رہے ہیں۔ آپ لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ سب آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ لوگ YouTube پر خوب پیسہ کما سکتے ہیں، جو آج کے دور میں انتہائی آسان کام بن چکا ہے۔ ہر دوسرا انسان YouTube پر چینل بنا کر اس سے ہزاروں لاکھوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں۔ مگر سوال یہ نہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، سوال یہ ہے کہ پیسہ کیسا ہوگا۔ حرام کمائی تیز ہوتی ہے مگر اس میں آگ ہوتی ہے، حلال کمائی آہستہ ہوتی ہے مگر اس میں نور اور برکت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، نور دیر سے آتا ہے مگر ہمیشہ رہتا ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستو، سود سے خود کی حفاظت کرو۔ آج کی دنیا میں سود کو نارمل بنا دیا گیا ہے۔ کریڈٹ کارڈ، لون اور آسان قسطیں، یہ سب سود کی قسمیں ہیں، مگر قرآن پاک سود کے بارے میں سخت تنبیہ کرتا ہے۔ سود وقتی سہولت دیتا ہے مگر لمبے عرصے کے لیے انسان کو پریشانیوں میں، ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، خوشی اور سکون اس کی زندگی سے دور چلی جاتی ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستو، فائنینشیل فریڈم قرض سے نہیں بلکہ قناعت اور حکمت سے آتی ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سود سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ دوسرا کام، آپ لوگ صدقہ دیا کریں۔ آپ کے لیے یہ بات عجیب ہوگا کہ صدقہ دینے سے کیسے مال میں اضافہ ہوگا، کیسے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ صدقہ دینے سے تو پیسہ کم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا قانون دنیا کے قانون سے الگ اور مختلف ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کو ایسے راستوں سے دیتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں کرتا بلکہ یہ انسان کے اپنے مال کے لیے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر آپ لوگ 2024 میں ویلتھ گرو کرنا چاہتے ہیں تو انکم کا ایک خاص حصہ صدقہ کے لیے لازمی رکھیں۔ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ استغفار اور رزق کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ استغفار کرنے والوں کو مال اور اولاد میں اضافہ دیا جاتا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق کھلنے کی بھی کنجی ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لے، آپ لوگ خود فرق محسوس کریں گے۔
آپ لوگوں نے محنت اور توکل کرنا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں وہی لوگ کامیابی پاتے ہیں۔ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کچھ بھی نہ کریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اونٹ کو باندھ دو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ یعنی آپ لوگوں نے پہلے سکل سیکھنا ہے، محنت کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے کنسسٹنسی کو جاری رکھنا ہے اور پھر نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ یہی وہ فارمولہ ہے جو قرآن ایک فائنینشیل فارمولہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو خوب دولت ملے گا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ لوگ واقعی فائنینشیل فریڈم چاہتے ہو تو کوئی ایک سکل کا انتخاب کرو، حلال پلیٹ فارم پر کام کرنا شروع کرو، فضول خرچی کم کیجیے، سود سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، روزانہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق صدقہ جاری رکھیں۔ 3 سے 6 مہینے میں آپ کو تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ فائنینشیل فریڈم کا مطلب صرف امیر ہونا نہیں ہے بلکہ قرض سے آزادی ہے، حلال آمدنی کمانا ہے، دل کو سکون دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے۔ اگر دل بے چین ہے تو کروڑوں کا پیسہ بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اگر دل مطمئن ہو تو تھوڑا بھی انسان کے لیے بہت ہو جاتا ہے۔ 2026 میں دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اے آئی آ رہا ہے اور ڈیجیٹل بزنس بڑھتے چلا جا رہا ہے، مگر مسلمان کی اصل پہچان ہی یہی ہے کہ وہ کبھی حرام راستہ نہیں اپناتا، چاہے دیر لگے مگر وہ پاک راستہ چن لیتا ہے۔ یاد رکھیے، حرام دولت وقتی طاقت دیتی ہے مگر حلال دولت مستقل عزت دیتی ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خود کا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔